اپنا بیان کے لیے دعوت دوں گا برادر محترم مولانا محمد عبید الرحمان صاحب کو میرے استاد بھی ہیں، بہت سی کتب بھی میں نے ان سے پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا ہے۔ ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم و مکرم حضرات سامعین کرام، برادران اسلام، ماشاء اللہ اس مسجد میں چند بچوں نے گرمیوں کی چھٹیوں کے درمیان آپ کے امام صاحب برادر مفتی محمد شمس الرحمان عثمان صاحب سے دین کی معلومات حاصل کی۔ وہ بچے بھی بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی چھٹیوں کو قیمتی بنایا، اپنے اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سیکھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کی۔ ان کے جو ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو یہ راستہ دکھایا، وہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کو یہ سوچ عطا فرمائی اور ان کا ذہن اس چیز کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے گھر میں اس نیت کے ساتھ بٹھا گئے اور بٹھاتے رہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس اللہ تک ہم آسانی سے پہنچ بھی سکیں۔ میں خود ذاتی طور پر
بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان چھٹیوں میں اپنی اولاد کو کیا سے کیا سکھاتے ہیں. ٹیچر مقرر کیے باقاعدہ جو گھروں کے اندر آ کر گانا گانا سکھاتے ہیں کہ گانا کیسے گانا ہے اور ناچنا کیسے ہے. باقاعدہ اس کی تعلیم. تو اس دور کے اندر ماں باپ کا اس جانب متوجہ ہونا یہ بڑی خوش قسمتی ہے. بات یہ ہے کہ جو اولاد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہر انسان کو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے. یہ وہ خواہش ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہ جن کی اولاد نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اس لیے کہ اولاد کا کوٹا بولو صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اولاد نصیب فرما دے اور جسے چاہے نہ دے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. پیغمبر کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، ایک مقام اور ایک مرتبہ ہوتا ہے. جبریل امین آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں. زکریا علیہ السلام وہ نبی ہیں جو بیت المقدس کے امام بھی ہیں. اللہ نے بڑی شان بھی عطا فرمائی لیکن اولاد عطا نہیں فرمائی. اللہ سے مانگا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. پروردگار بے شمار نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، اولاد کی نعمت نہیں ملی، یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے. پروردگار میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما دیں. انک سمیع الدعاء. پروردگار دعا آپ سے مانگتا ہوں، بیٹا آپ سے مانگتا ہوں، اولاد آپ سے مانگتا ہوں، اپنی التجائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیوں؟ انک سمیع الدعاء، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ ہر ایک کی دعا سننے والا تو اکیلا ہی چلتا ہے. یا اللہ کوئی اور در تو نہیں ہے جہاں پر میں جاؤں، جب مانگا جو مانگا آپ سے مانگا کبھی ناکام نہیں ہوا. یا اللہ آج اولاد کی دعا کر رہا ہوں، اس نعمت سے بھی میری جھولی بھر دی. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بڑھاپے کے اندر بیٹا عطا کیا. فرمایا بیٹا تو ملے گا، نام ہم پہلے بتا دیتے ہیں، یحییٰ اس کا نام ہوگا، یحییٰ اس کا نام ہوگا. اور صرف وہ بیٹا نہیں ہوگا، ہم پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں وہ بھی ہمارے نبی ہوں گے. ان بچوں نے پڑھا نا قرآن مجید. اللہ نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. وہ بھی ابھی بچے ہی تھے، ہم نے ان کو نبوت دینے کا فیصلہ کر لیا اور حکمت ان کو پہلے ہی دن سے عطا فرما دی. جب باپ زکریا علیہ السلام جیسا اللہ سے مانگنے والا ہو تو اللہ بیٹا پھر یحییٰ علیہ السلام جیسا عطا کرتے ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ. اے یحییٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہمارے پیغمبر اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. جب باپ اور بیٹا
اللہ کی اطاعت کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی سرخروئی عطا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے پر اولاد کوئی نہیں، اللہ سے اولاد مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا کر دیا علیہ السلام۔ تو الغرض اولاد ایک ایسی نعمت ہے، انبیاء کو بھی اس نعمت کی خواہش ہے، اس لیے اللہ جس کو اولاد عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ ایک تو خوشی کا اظہار کرے، خوش ہو اس بات پر کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، چاہے وہ اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کی نعمتیں، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے کبھی بھی بیٹیوں کی پیدائش پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیں، مختلف تعداد آئی ہے مختلف حدیثوں میں، 2 3 4، فرمایا بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے ان کی تعلیم و تربیت اچھی کی، اچھا پڑھایا، ادب سکھایا، اور پھر ان کی شادی کر دی، وہ اپنے گھروں میں جا کے آباد ہو گئی۔ فرمایا قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم اور اس کے درمیان پردہ بن جائیں گی، جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ یہ بیٹیاں جن کے پیدا ہونے پر پریشانی ہو رہی ہے کہ ہیں یہ کیا ہوا، بیٹا ہوتا تو خوش ہوتے، سب کو مٹھائیاں کھلاتے، کیکے ہوتے، سب کچھ ہوتا، بیٹی ہو گئی وہیں خاموش ہو گئے۔ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام و تسلیمات کی بیٹیوں کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے نبی ہیں پر صرف بیٹیاں ہیں۔ تو اب غرض یہ موضوع اسی طرف نکل جائے گا، بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کی نعمت ہے۔ جب اللہ عطا فرما دیں انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، کہ اگر اولاد والی نعمت نہ ہو سارا گھر سنسان ہوتا ہے، خوشیاں نہیں ہوتی۔ ایک بچہ ہوتا ہے سارے خاندان کو اس نے خوش کیا ہوتا ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، بہن بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے، دادا بھی خوش ہے، نانا بھی خوش ہے، نانی بھی، سارے خوشیاں منا رہے ہیں صرف ایک بچے کی وجہ سے۔ تو خود سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات کو اولاد عطا کی تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن میں ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ پھر کہا سننے والا دعا تو وہی ہے نا، اس نے میری دعا سنی اور یہ بیٹے عطا فرمائے، یہ بیٹے مل گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس نعمت کے ملنے پر اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ جب اولاد ہو تو اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر اقامت کہنی چاہیے، کہ پہلے ہی دن سے اس کے کان میں اللہ کا نام جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج 10 محرم الحرام کی رات ہے، کل کا دن 10 محرم الحرام کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب بچے ہیں کہ ان کی پیدائش پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پتہ لگا میری بیٹی کے ہاں بچہ ہوا ہے، خود گھر تشریف لائیں کہ وہ بچہ کدھر ہے جو پیدا ہوا، بچہ مجھے دکھاؤ۔
लाया गया। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात की गोद में बड़े खुश हुए। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात अपने नवासे को देखकर और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुशकिस्मत हैं कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने उनके दाएं कान में आज़ान दी और बाएं कान में खुद तकबीर कही आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने। और मैं ये बात अर्ज करता चलूँ कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने पूरी ज़िंदगी कभी आज़ान नमाज के लिए नहीं दी। नमाज पढ़ाई आपने, इमाम रहे आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात, लेकिन आज़ान और देते रहे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सादिक़ कुरज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आपके मुअज़्ज़िन थे, वो आज़ान दिया करते थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, इनके कान में किसने अज़ान दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आज़ान दी और घुट्टी लगाई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुद आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने खजूर ली, अपने मुंह मुबारक में चबाई और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह के साथ लगाई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम बच्चे हैं, वो अजीम सहाबी हैं, आपके बेटे हैं, आपके नवासे हैं, जिनके पेट में इस दुनिया के अंदर आकर सबसे पहली जो चीज़ गई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। अल्लाह ने कितनी निस्बतें अता फरमाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि जो नाना हैं वो नबियों के सरदार, जो वालिद हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के सरदार, जो वालिदा हैं हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं और खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये निस्बत अता फरमाई। जिस तरह उनकी पैदाइश आला, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश आला, नाम आला, नाम भी आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने रखा। ज़िंदगी ऐसी कमाल की ज़िंदगी, अल्लाह ने मौत भी कमाल की अता फरमाई, मौत भी कमाल की अता फरमाई। जाना इस दुनिया से हर बंदे ने है, रहना किसी ने भी नहीं है। खुश नसीब है वो लोग जो कमाल तरीके से दुनिया से जाते हैं, और इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है कि इंसान दुनिया से जाए तो शहादत की मौत पाकर। ये सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला ने ये मौत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई, शहादत वाली। जब इतनी अजीम शहादत है तो रोना किस बात का, धोना किस बात का, अपने मुंह पे मारना किस बात का, अपने गिरबान फाड़ने किस बात के। भाई हमारा तो अकीदा है इंसान जिस वक़्त इस दुनिया से जाता है उससे 1 मिनट पहले भी नहीं हो सकता, 1 मिनट बाद में नहीं हो सकता। अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में न जाते फिर भी इसी महीने की, इसी दिन की, इसी तारीख के, इसी घंटे में दुनिया से जाते हैं। अल्लाह ने शहादत की मौत भी अता फरमाई और सजदे की हालत में अता फरमाई, सजदे की हालत में। और यकम मुहर्रम हराम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, तो उनकी शहादत भी कैसी? फजर की नमाज है, दुआ को मांगते थे ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ अल्लाह मुझे तेरे रास्ते की शहादत चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलदी हबीबिक। ऐ अल्लाह शहादत तो चाहिए, दुनिया से जब जाऊं तो शहीद होकर जाऊं, लेकिन मुझे शहादत किसी अजम के इलाके की नहीं चाहिए, शहादत मुझे किसी अरब के इलाके और की नहीं चाहिए। ऐ अल्लाह मुझे शहादत चाहिए और तेरे हबीब के शहर की चाहिए, यहाँ की शहादत मुझे चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ऐ उमर आपने दुआ मांगी है, हाँ हाँ आप वही हैं कि आपके लिए हमारे हबीब ने दुआ मांगी है, आपको मांग मांग के लिया है। अल्लाह के नबी ने हमारे सामने हाथ बुलंद किए आपके लिए, आज आप हाथ उठाएं और हम खाली भेज दें ये हो नहीं सकता।
آپ مدینے کی شہادت چاہتے ہیں، ہم مدینے کی نہیں مسجد نبوی کی شہادت دیں گے، مسجد نبوی کی شہادت نہیں، منبر رسول کی شہادت دیں گے، صرف منبر رسول کی شہادت نہیں، مصلی رسول پر دیں گے، مصلی رسول پر نہیں نماز کی حالت میں دیں گے۔ مانگے تو صحیح نا، بندے کا کام مانگنا ہے، اللہ کے دینے کے رنگ اور ڈھنگ بڑھے، اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، ایسے طریقے سے دیتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت بھی نماز میں، اور حضرت حسین کی شہادت بھی نماز میں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام اور یہ سب چیزیں ہیں اس لیے کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ان کے کان میں کہا ہے، بچپن میں آغاز ہو رہا ہے تو اللہ کے نام سے، کان میں آواز پڑ رہی ہے تو اللہ کے نام کی، وہ اللہ کا نام اتنا دل و دماغ میں بیٹھا، اتنا ذہن کے اندر بیٹھا کہ جب آخری وقت ہے، سر سجدے میں ہے، سجدے میں گئے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر گئے ہیں، اور آخری جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو سب سے زیادہ ساری کائنات ادنا ہے، جس کا دنیا میں آنا یوں ہوتا ہے اس کا جانا یوں ہوتا ہے، جس کا بچپن وہ ہوتا ہے اس کی انتہا اور شہادت یوں ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے عمل سے، اپنی سنت سے اس بات کی ترغیب دی، بچے کو پہلے ہی دن سے اللہ کا نام سکھانا ہے اور اس کی طرف لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب وہ بڑا ہو جائے، جب بچہ بولنے لگے تو فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، سب سے پہلی چیز اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اور بلکہ میں پڑھ رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے بچے کو لا الہ سکھا دیتا ہے، زبان سے بچہ لا الہ پڑھتا ہے، اب انسان مر بھی جائے تو انسان کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ بچہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا۔ جب انسان اپنی اولاد کے عقیدے سے مطمئن ہو جائے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ میرے جانے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا، عقیدہ ٹھیک ہے تو انسان مطمئن جائے۔ یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ صرف ایک حوالہ دے کے بعد آگے لے جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، شروع میں نے بات کی، بڑھاپے میں اولاد مانگی تو اللہ نے حضرت اسماعیل دیے، خاموش ہو رہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ چلتے رہے تو سستی نہیں آتی۔ اللہ سے حضرت ابراہیم نے اولاد مانگی، اللہ نے کون سے بیٹے دیے؟ حضرت اسماعیل، اور دوسرے بیٹے کا نام کیا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب خود بھی نبی، والد حضرت اسحاق بھی نبی، دادا حضرت ابراہیم بھی نبی، اور پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے، وہ بھی نبی۔ سارے نبی ہیں، نبیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ نے پہلے سپارے کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا نا، آخری وقت آ گیا تو اپنے بچوں کو بلایا، 12 بیٹے تھے، اس سے آگے ساری اولاد چلی، یعقوب علیہ السلام نے بلایا، اور جہاں تو آخری وقت میں بلاتے ہیں نا، دکان فلاں کو دے دینا، پلازا یوں کر دینا، یہ ادھر کر دینا، وہ ادھر کر دینا۔ سنیے حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت میں کیا فرما رہے ہیں۔ سب بیٹے جمع، پوچھا بیٹو یہ بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، میرا آخری وقت ہے، تم اتنا بتا دو میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، عبادت کے قابل تم کس کو سمجھو گے، جب تمہیں ضرورت پڑے گی اپنا سر کس کے سامنے جھکاؤ گے، یہ دعا کے لیے ہاتھ کہاں اٹھاؤ گے، تمہاری جھولیاں کون بھرے گا جب تمہیں ضرورت پڑے گی، ذرا یہ مجھے بتا دو۔ قالوا نعبد الہک، اللہ اکبر،
کیا خوبصورت جواب دیا ان بچوں نے. فرمایا ابا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم جب ضرورت پڑے گی تو اس اللہ سے مانگیں گے، اس الہ سے مانگیں گے، اس خدا سے مانگیں گے، اس رب سے مانگیں گے جس سے مانگتا ہوا ہم نے آپ کو دیکھا ہے. جہاں آپ اپنی آرزویں ذکر کیا کرتے تھے، اپنی حاجتیں جس کے سامنے رکھا کرتے تھے، جن سے آپ مانگتے تھے، وہ دروازہ ہمیں معلوم ہے. جب ضرورت پڑے گی اسی دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، اللہ ہماری جھولیاں بھر دے گا. تو یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ بالکل ٹھیک ہے، جو اولاد کو سکھانا چاہتا تھا وہی اولاد سیکھے. تو بچہ جب بولنا شروع کرے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. فرمایا جب اور بڑا ہو جائے، اوپر چلا جائے 7 سال کی عمر میں، اب فرمایا کہ اس کو نماز کا حکم دو کہ وہ نماز سیکھنے والا بنے. اس کو ترغیب دو، سختی نہ کرو بہت زیادہ، مارنا نہیں ابھی، لیکن اس کو نماز کی طرف لے کر آؤ. جب 10 سال کا ہو جائے تو اب سختی بھی کرو اگر وہ نماز نہ پڑھے، اس کی طرف اس کو لے کے آنا ہے. یہ اولاد جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دی ہے، اس کی کچھ ذمہ داری ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں. جس طرح ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اولاد میرے حقوق کو ادا کرے، یہ میرے مقام اور میرے مرتبے کو جانے، میرے مقام کو پہچانے، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں. اگر ہم بچپن میں اس کی تربیت کریں گے، اس کو تعلیم دیں گے، اچھا سکھائیں گے، تو بڑے ہو کر پھر وہ ہمارا اسی طریقے سے فرما بردار ہوگا جس طرح حضرت اسماعیل نے اپنے باپ حضرت ابراہیم کو جواب دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. یہ نہیں کہا بس تیار ہو جاؤں، پر رب کا حکم ہے اب نہیں چھوڑنا میں نے. نہیں، اللہ تربیت دکھانا چاہتے تھے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے. پوچھ رہے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے فانظر ماذا ترى، بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے. یہ تب جواب ملتا ہے جب بچپن میں اس کی تربیت اس طریقے سے کی گئی. اگرچہ حضرت اسماعیل ابھی چھوٹے ہی ہیں، لیکن تربیت کا اثر دیکھیے کہ کیا جواب دے. اللہ اکبر. تعلیم اور تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے شرح و تسلیمات میں فرمایا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اچھے ادب اور اچھی تعلیم سے بہتر کوئی تحفہ اور ہدیہ نہیں دے سکتا. سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ یہ ہے کہ انسان اس کو اچھی تعلیم دے جائے، اچھی تربیت اس کی کر جائے کہ وہ اس کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنے. جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے صلاۃ و تسلیمات نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل، اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 کے. فرمایا نمبر 1 صدقۃ جاریہ، انسان جو صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی ایسا کام کر گیا جس سے پیچھے والے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، اور اس طرح کے کوئی نیک اعمال کر گیا کہ دنیا سے گیا اور پیچھے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، ثواب ملتا رہتا ہے. دوسری چیز آپ نے صلاۃ و تسلیمات نے ارشاد فرمائی کہ جو انسان علم کی بات بتا گیا، کسی کی اصلاح کر گیا، اسے جو ہے نا تبلیغ کر کے سمجھا کر سیدھے راستے پر لگا گیا، نماز پر لگا گیا، اب وہ علم جتنا چلتا رہے گا مرنے والے کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز آپ نے صلاۃ و تسلیمات نے فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، تیسری چیز یہ ہے نیک اولاد چھوڑ گیا، اولاد کی اچھی تربیت کر گیا، صحیح
دینی تعلیم، یاد رکھیے اصل تعلیم دینی تعلیم ہے۔ تعلیم وہ ہے جو اپنے رب کی پہچان کرائے، وہ تعلیم نہیں ہے جو انسان کو رب سے دور کرے، مخلوق کو مخلوق کے ساتھ جو جوڑے، وہ اصل تعلیم نہیں ہے۔ سائنس ہے، باقی چیزیں ساری اچھی ہیں، ہونی چاہیے، لیکن مخلوق کو مخلوق کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ اصل تعلیم یہ ہے جو بندے کو خالق کے ساتھ جوڑے۔ اصل تعلیم یہ ہے، انسان یہ تعلیم دلائے۔ اس علم کی فضیلت قرآن و سنت میں آئی ہے۔ جب انسان اولاد کو اس طرح بنا کر جائے گا، اولاد صالح ہوگی، جب دعا کرے گی اللہ قبر اس کی ٹھنڈی کرے گا، نماز پڑھے گا اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے گا، انسان یہاں نیکیاں کرتا رہے گا اللہ اس کو وہاں عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ بڑا مبارک عمل ہے جو اس مسجد میں آغاز ہوا، اور امام صاحب نے، بھائی صاحب نے محنت کی۔ یہ بچے بھی بڑے خوش نصیب ہیں، ماں باپ بھی جو اس کام میں لگے، باقیوں کے لیے بھی ان کو نمونہ بننا چاہیے، اور انہوں نے جو علم حاصل کیا ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑے رہیں۔ جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہوا، تو میں اسی پر ہی اپنی بات بھی مکمل کرتا ہوں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔